برباد کر دیا گیا۔ جس کی شخصیت میں نظر ہونی چاہیے، اس کے حیا پہ، اس کی عفت پہ اسلام نے، اس کی تربیت پہ اسلام نے خاتون کی مینجمنٹ پہ بات کی ہے۔ دا بیسٹ مینیجر گھر کی اگر کوئی ہے تو خاتون ہے۔ اگر بیسٹ مربی اگر بچے کو پالنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ عورت ہے۔ 9 مہینہ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، کوئی شکایت نہیں کرتی، پوری رات اس بچے کے لیے جاگتی ہے، محنت کرتی ہے، اسے کھانا کھلاتی ہے۔ یہ مرد کی صلاحیت سے باہر ہے، یہ صلاحیت خدا نے عورت کو دی ہے۔ لیکن انہوں نے خواتین کی کن چیزوں کو باہر لایا؟ صرف نگاہ ایک انسان کے جسم پر، صرف اسے ایک ایسا پروڈکٹ بنایا جو بے حیائی کا پروڈکٹ بن جائے۔ تو اسلام کے زمانے میں، قبل اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں عورت کو دفن نہیں کیا، پر اس کی شخصیت کو دفن کر دیا گیا۔ ہمارے استاد کہتے تھے اس زمانے میں شخص کو دفن کیا جاتا تھا، آج کے زمانے میں شخصیت کو دفن کر دیا گیا۔ کہ شناسائی اس کی کیا ہے؟ آپ کو ایسے ایسے غلط رول ماڈل دیے گئے۔ اب یہ وہ مکتب اور یہ فرش عزا ہے جو خواتین کو رول ماڈل دیتا، کبھی فاطمۃ الزہرا جیسا رول ماڈل، کبھی خدیجۃ الکبریٰ جیسا رول ماڈل، اپنی پوری عفت و حیا کے ساتھ زندگی جی۔ سیدہ زینب کبریٰ جیسا رول ماڈل ایک حماسائی وجود ہے، میدان کربلا میں ہیں، پیغام امام حسین کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ بچیوں کے لیے سیدہ سکینہ کے جیسا رول ماڈل، جناب معصومہ قم جیسا، ایسی باوفا بہن جو بھائی کے لیے وہاں سے سفر کر کے وہاں پر آئی ہیں۔ آپ کو کسی رول ماڈل کی ضرورت نہیں، اس سسٹم نے اور نظام نے آپ کو رول ماڈل دیا۔ آج ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، کیونکہ کچھ قومی مسائل بھی ہیں، لیکن جب تک آپ حکمت سے کام نہیں لوگے آپ کے قومی مسائل بھی حل ہونے والے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں نماز پر بڑی تاکید ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ نماز، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ سورہ بقرہ، اتستبدلون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے لوگو، تم حق کو لباس باطل پہناتے ہو، تم حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو، جبکہ تجھے پتا ہے کہ حق کیا ہے۔ پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلا جا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کہ لوگوں، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو جبکہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تجھے پتا ہے کہ حق کیا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وَإِنَّهَا صيغہ تانیث ہے، اور یہ نماز بہت گراں چیز ہے، اس پر وہی عمل کر سکتا ہے جس کا قلب خاشع ہے یا بندے خاشع ہے۔ پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ امیر المومنین کی شہادت نماز میں، 11 محرم کو سیدہ زینب نماز، امام حسین آخری سجدہ، جنگ صفین ابن عباس وقت نماز ہے، علی نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ ہے کیا نماز؟ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء سے بچاتی ہے، نماز منکر سے بچاتی ہے۔ کئی نوجوان سوال کرتے ہیں مولانا قرآن کی آیت ہے نماز فحشاء سے بچاتے، میں نے کہا کہ پھر یہ اتنے نمازی داعش والے، کبھی جہاد النکاح، کبھی لواط کی بیماری، کبھی فسق، کبھی فجور، کبھی ظلم۔ کتنے نمازی ہم دیکھتے ہیں مولانا نماز پڑھتے ہیں لیکن فحشاء میں، نماز پڑھتے ہیں پر زنا میں، نماز پڑھتے ہیں پر فسق و فجور میں۔ یہ کون سی نماز ہے جو فحشاء سے بچاتی ہے؟ یہ کون سی نماز ہے جو منکر سے بچاتی ہے؟ اور نماز، اور اس کے بعد نماز جماعت کی فضیلت کہ دن میں 5 مرتبہ ہر مسلم پہ نماز واجب کی۔ احادیث یہاں تک کہ اگر سر نو کے نیزہ پر بھی ہے پھر بھی نماز جماعت کو ترک نہ کرنا۔ ہے کیا نماز جماعت؟ ہے کیا یہ فضیلت نماز؟ یہ کون ہے جس سے کہہ رہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے۔ یہ قرآن کتاب حکمت ہے، ذرا 5 منٹ سوچو تو صحیح۔ کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز جو ہے یہ سخت کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اس سے وہی انجام دے گا جو بندے خاشع ہوگا۔ 2 چیزوں سے مدد مانگو، صبر سے اور نماز سے۔ لیکن کہا کہ نماز بڑا مشکل کام ہے بنسبت صبر کے۔ اب 5 منٹ سوچئے، کسی کا جوان بیٹا مر جائے اس پہ صبر کرنا مشکل ہے یا مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا؟ کسی کے گھر میں اس کا بچہ
کوئی باہر مار دے اور اس کا چھلنی لاشا اس کے پاس پڑا ہو، کوئی کہے کہ جناب اس پہ صبر کرنا مشکل ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا، مولانا صبر کرنا مشکل ہے، نماز تو آسان ہے۔ 6 سال گزر جائیں، لوگوں کے بچے غائب ہوں، یہ صبر مشکل ہے۔ یا کسی مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا، قرآن کہتا نہیں نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو صبر مشکل ہے۔ آپ کو گھر لینا ہے، بینک گئے 1 کروڑ روپے آپ نے نکالا، باہر جیسے نکلے چور آیا، آپ کا 1 کروڑ لے کے چلا گیا۔ اب کوئی کہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے، یہ جو آپ کا پیسہ چوری ہوا، پورا گھر پورا مال آپ کا لٹ کے چلا گیا، اس پہ صبر کرنا مشکل ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کو قائم کرنا یہ مشکل کام ہے کیا یہ نماز؟ امیر المومنین سے پوچھا مولا یہ صلاۃ کیا ہے؟ فرمائے صلاۃ سے مراد ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ کبھی نہیں کہا پڑھو، کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یہ نظام ولایت کی بات ہو رہی ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، پھر کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ۔ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ نہیں، مَعَ الْمُصَلِّينَ نہیں، مَعَ الشَّاكِرِينَ نہیں۔ حالانکہ نماز میں سجدے کی بڑی فضیلت ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدے میں چلے جاؤ، لیکن کہا نہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ۔ یہ رکوع ہے کیا؟ سورہ بقرہ پہلا سورہ، اس میں یہ کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ چلے جاؤ، پھر کہا تجھے حق کا پتہ ہے تو حق کا ساتھ نہیں دیتا، پھر کہا تو حق کو چھپاتا ہے، پھر کہا تجھے علم بھی ہے پر تو عمل نہیں کرتا، پھر کہا یہی نماز ہے جو تمہاری مدد کرے گی، پر اس نماز پہ چلنا، اس کو قائم کرنا بڑا مشکل ہے۔ پھر قرآن مجید کا آخری سورہ یا آخری سے 1 سورہ 200 سورہ پہلے آیا سورہ مائدہ، آواز آئی انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی، والرسول، میرا رسول تمہارا ولی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آئے۔ وہاں کا وارکعوا مع الراکعین، یہاں بتایا رکوع کرنے والے کون ہیں اور کس رکوع کرنے والے کے ساتھ انہیں مل جانا ہے۔ یا علی، قرآن اس سے واضح کیا بتائے؟ افلا یعقلون، تو عقل سے فائدہ نہیں لیتا؟ یہ کون ہے رکوع کرنے والے جن کے ساتھ ملنا ہے؟ علی بن ابی طالب، اپنی ولایت کے لیے لفظ اللہ، رسول کی ولایت کے لفظ رسول، لیکن جب تیسری ولایت کی باری آئی کہ تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، اور تجھے حکم دیا وارکعوا مع الراکعین، اس کے ساتھ رکوع میں چلا جا۔ کئی لوگوں نے فقیروں کو پیسے بھی دیے کہ جناب ہم نماز پڑھتے ہیں، آ کے خیرات مانگ لینا۔ پیسوں والے فقیر اور ہیں، لیکن جبرائیل فقیر بن کے علی سے خیرات مانگے یہ اور ہے۔ اب یہ نماز جس کی فضیلت اتنی، ولایت کو آپ کبھی نماز سے جدا نہیں کر سکتے۔ سمجھو ولایت کے 2 سکے، ایک سکے کی طرف امیر المؤمنین، دوسرا سکہ ہے نماز، 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 اور نماز جماعت کی فضیلت۔ دن میں 5 مرتبہ مسجد میں آؤ، نماز جماعت پڑھو۔ یہ اہل بیت ٹریننگ دے رہے ہیں شیعہ سماج کو، شیعہ معاشرے کو، کہ تو اگر ولائی معاشرہ بننا چاہتا ہے تو ولائی معاشرہ کیسے بنے گا؟ تمہارے سارے پرابلمز کا سلوشن اس نماز کے اندر ہے۔ اب چاہے شیعہ جیل میں ہوں، اب چاہے شیعہ مسنگ پرسن ہوں، اب چاہے تمہارے یہاں پہ حالات ہوں، یہاں پہ دھرنے کے مسئلے ہوں، جو بھی تمہارے قومی مسائل ہیں، اس کا حل نماز کے اندر ہے۔ اور ہم تجھے اس کی ٹریننگ کہاں پہ دے رہے ہیں؟ نظام ولایت کی ٹریننگ تجھے نماز میں دے رہے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں، دن میں 5 مرتبہ دے رہے ہیں، کیونکہ بچپن سے جب ایک ٹریننگ کرو گے وہ تمہاری قومی عادت بن جائے گی۔ اب دیکھیے کل میں نے کہا 2 سماج ہے نا، شیعہ سماج، غیر شیعہ سماج۔ شیعہ سماج میں 10 لوگ بیٹھے ہوں، وقت نماز ہو جائے، ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہیں، جماعت پڑھائے گا کون؟ آخر میں سمجھ نہیں آتا، سارے فرادہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کے سماج میں چلے جائیے، وقت نماز ہوا، ایئرپورٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا، راستوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، پتہ نہیں کوئی بھی بندہ آگے کھڑا ہو جاتا اور پیچھے اللہ اکبر، نماز شروع ہو۔ قرض کیسی ہے بندے کا پتہ ہے، حلالی بھی ہے کہ نہیں ہے، عقیدہ کا کیسا ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہاں پر یہ سختی ہے ہی نہیں۔ یہ اثر ہے فقہ کا، یہ اثر ہے عقیدے کا، یہ اثر ہے مکتب کا۔ آپ کا بچہ ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ شرائط امام ہیں،
کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی 2 منٹ کے لیے 4 منٹ کے لیے لوگوں کا رہبر بن رہا ہے، لیڈر بن رہا ہے، وہ کوئی ایرا غیرا نہیں ہو سکتا. اس کی شرائط ہیں. قرض صحیح ہونی چاہیے، حلالی ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے. اب قرض صحیح ہے، حلالی بھی ہے، عادل بھی ہے، 3 لوگ کھڑے ہیں لیکن ان میں سے ایک سید ہے تو سید کو پہلے جانا چاہیے. اب 2 سید آپس میں آگئے، قرض بھی صحیح ہے کہ جس کی شکل بہتر ہے ان دونوں میں سے تھوڑا خوبصورت ہے اسے آگے کھڑا ہونا چاہیے. لولا نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے. اتنی سخت شرائط ہیں ہمارے امام جماعت کے لیے. لیکن مد مقابل کوئی شرط نہیں ہے کیونکہ ان کے یہاں مکتبی فکر نہیں ہے. آپ کے یہاں امام بھی ہر کوئی نہیں بن سکتا، آپ کے یہاں خلیفہ ہر کوئی نہیں بن سکتا. عادل ہو، معصوم ہو، عالم ہو، منصوص من اللہ ہو تب جا کے امام بنے گا. لیکن وہاں آپ دیکھیں گے انکان فاسقن او فاجرن، چاہے نمازی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، زانی ہو، اگر حاکم بن گیا اسے تخت پہ بٹھا دو. پہلی ریولیشن مصر میں، ایجپٹ میں اخوان المسلمین حسنی مبارک کو جب اتارنا چاہا، یہ عرب اسپرنگ جب آپ سنتے ہیں، بیداری عرب، سارے بادشاہ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو راہ روش شیعہ، یہ تو فکر حسینی، یہ تو حماس حسینی، یہ تو نہضت حسینی والی باتیں ہیں کہ ظالم کا مقابلہ کرو، فاجر کا مقابلہ کرو، حاکم فاسق ہے، فاجر ہے، اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. حاکمیت اس کے پاس ہو، کم از کم نیک تو ہو، صالح تو ہو، عادل تو ہو. تو خود اخوان المسلمین کے لوگ مکتبی لوگ تھے. تو ان کے اندر اختلاف اٹھا کہ ہمارے پاس صحیح و سند ہماری کتابوں میں روایات ہے، رسول خدا نے فرمایا حاکم فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، حبشی غلام بھی ہو، ایون دین کے اندر بدعتیں پیدا کرنے والا اگر حاکم بن گیا تو اس کے خلاف اٹھنا. یہ آج کلپس موجود ہیں ہمارے بزرگوں اہل سنت کے مفتیوں کے، آپ جا کے انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ سکتے ہیں. برملا کہتے ہیں حاکم کیسا بھی ہو اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا بھائی علی الاعلان دین کا نقصان کر رہا ہے، ہم کیسے کریں؟ دینی اقدار ختم ہو رہے ہیں، اسرائیل کا ساتھ دیا ہوا ہے، مسلمانوں کے قتل میں، ان کے خون میں شامل ہیں. بہرحال یہ طبقہ بھاری ہوا، انہوں نے حکومت گرا دی. ایک عرب کنٹریز کی میٹنگ ہوئی ان کی اپنی یونیورسٹی میں، اپنے مولویوں کو بٹھایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ چیز آگے بڑھنے لگی، اگر یہ فکر مجامع اور معاشرات اہل سنت میں بڑھنے لگی تو ہماری کوئی بادشاہت باقی نہیں رہے گی. $2 بلین انویسٹ کیا اور مصر میں اخوان المسلمین کی حکومت کو گرایا گیا. پھر سے وہ پرانی حکومت واپس لائی گئی تاکہ یہ سوچ اور فکر کو مٹا دیا جائے. جو فکر ابا عبداللہ امام حسین تھی آج زندہ ہو آپ اپنی فکر کی وجہ سے. کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت آپ کو نظام دے کر نہ جائیں؟ کیسے ممکن ہے آپ کو ایک تھیوری دے کر نہ جائیں؟ کیسے ممکن ہے آپ کے مشکلات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے فرزند زہرا آپ کو کچھ بتا کر نہ جائیں؟ بتا کر گئے ہیں پر ہم ہیں جو عمل نہیں کرتے. وہ مکتب جس نے لیڈ کرنا تھا، وہ ابا عبداللہ الحسین جس کی وجہ سے اسلام بچا، جس کی وجہ سے دین بچا. آج ہم مشکلات میں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے دین کی باریکیوں کو نہیں سمجھا. فرمایا نماز سے مراد ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. اس کی ٹریننگ تجھے مسجدوں میں دی جاتی ہے. دن میں 5 مرتبہ جا نماز جماعت پڑھ. پہلی شرط، اگر کسی معاشرے میں 10 لوگ بھی ہیں تو اپنا لیڈر بناؤ، ٹیم بناؤ، نیٹ ورک بناؤ. بغیر نیٹ ورک کے مر جاؤ گے، بغیر لیڈرشپ کے مر جاؤ گے. امام ہے تو معاشرے کی لیڈرشپ امام کے ہاتھوں. معصوم امام، جب امام پردے غیب میں ہے تو اپنے اندر سے کوئی ایسا متقی، کوئی ایسا پرہیزگار جو سائن للنفس ہو، جو اہل بیت کے کردار پہ چلنے والا ہو، اسے اپنا لیڈر بناؤ. اور تجھے ٹریننگ کہاں پہ دی جاتی ہے؟ نماز جماعت میں دی جاتی ہے. نماز جماعت پیش امام، مأموم پیچھے کھڑے ہوں گے. تمہاری طرف سے یہ سورہ حمد اور قل هو اللہ پڑھے گا. تجھے اجازت نہیں ہے. پہلے تو انتخاب کر کے امام کسے بنانا ہے. اگر امام بنا لیا اب یہ بات کرے گا تمہاری طرف سے جس سے بات کرنی ہے. ہمارے یہاں 10 لوگ کھڑے ہو جائے. ہماری جماعت پاکستان میں یہ ہے کہ 10 لوگ بات کرنا چاہتے ہیں. قومی مسائل ہیں، 10 لوگ بھائی 10 لوگ نہیں. معصوم فرماتے ہیں ایک بندہ بات کرے. پہلے ایک کو نمائندہ بناؤ، وہ آگے بات کرے گا. اور وہ آگے بات کرنے والا کون ہوگا؟ سائل النفس، عادل ہوگا، عالم ہوگا، کردار میں شبیہ کردار معصوم ہوگا، رفتار اس کی ایسی ہوگی. یہ تربیت دی جا رہی ہے. یہ رابطہ طرفین ہے. اور آپ کی جماعت میں اگر کوئی شریک ہونا چاہتا ہے تو کب شریک ہوتا ہے؟ جب حالت رکوع میں آپ جاتے ہو. دور سے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، امام صاحب ذرا صبر کریے صبر کریے. تو یہ امام اور رہبر معاشرہ ہے جس نے اس قوم کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے. 10,000 کی جماعت ہوگی
پر ایک بندہ دیر سے آئے گا، امام جماعت اس کا صبر کرے گا تاکہ اس کو 10,000 کے ساتھ جوڑا جائے. یہ ٹریننگ دی جاتی ہے بچپن سے. اگر بچے نماز جماعت میں جا کے شرکت کریں گے ان کے اندر عقیدہ اتحاد پیدا ہوگا کہ اگر ہم نے کسی کو امام بنایا ہے اس کے پیچھے ہم نے کھڑا رہنا ہے. دوسرا، امام جماعت یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے نماز پڑھے گا، دیکھے گا میرے پیچھے نماز پڑھنے والے جوان ہیں، بوڑھے ہیں، کاسب ہیں، بزنس مین ہیں، ان کی ایج کیا ہے، جوان ہیں تو بڑے طمأنینے سے نماز پڑھے گا. اگر مسجد کسی بازار میں ہے، سارے کاروباری لوگ ہیں، جلدی نماز پڑھائے گا تاکہ جلدی نماز ختم کر کے اپنے کاروباروں تک پہنچ جائیں. پیچھے نماز پڑھنے والے اگر بوڑھے ہیں تو اپنے سجدے سے آہستہ سر اٹھائے گا تاکہ ان بوڑھوں کو تکلیف نہ ہو. یہ رابطہ طرفین کا رابطہ ہے. تیسری چیز، اگر امام جماعت خطا کرے گا پیچھے والے اسے یاد دلائیں گے. تیسری رکعت، نماز عشاء کی تیسری رکعت میں تشہد پڑھنا شروع کیا تو پیچھے والے کہیں گے بحول اللہ جناب کھڑے ہو جائیے، آپ بھول گئے اب تشہد نہیں پڑھنا. رابطہ طرفین کا رابطہ ہے. ولائی معاشرے کا مطلب یہ ہے جب تک اپنے معاشرے میں رہبریت، جب تک اپنے معاشرے میں لیڈرشپ پیدا نہیں کرتے تب تک تمہارا معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا.